وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، سیرت کے تعلق سے کل ہم لوگوں نے ان باتوں کو جانا اور سنا کہ کس طرح سے شیب ابی طالب سے 3 سال کی مدت طے کرنے کے بعد اور اتنے دن گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے وہاں سے نکلے اور کس طرح سے نکالنے کے لیے لوگوں نے محنت کی. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ بھی جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس کس طرح سے مشرکین مکہ آئے اور ان سے اسلام اور اسلام کی دعوت کے بارے میں بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور آپ نے کس طرح سے لوگوں کو جواب دیا اور وہاں پر لاجواب کر دیا. آج ہم لوگ جانیں گے کہ پچھلے دن کو ہم لوگ سنے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب شیب ابی طالب سے نکلے تو بیمار پڑ گئے تھے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد جب 6 مہینہ گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 10ویں سال تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. اور ایک قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 3 دن پہلے رمضان کے مہینے میں آپ کے چچا کا انتقال ہوتا ہے. آئیے انتقال کے وقت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3884. اس حدیث کے اندر حضرت مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی وفات کا جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کے پاس گئے اور وہاں پر ابو جہل بھی موجود تھا. یہ ابو جہل آپ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیکھیے کہاں تک پیچھا کیے کہ آپ کے چچا کا وفات کا وقت ہے، وفات قریب ہے، اور وہاں بھی سمجھانے بجھانے، اور وہاں بھی دیکھیے ایک شخص کو کس طرح سے بہلانے اور پھسلانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ابو جہل وہاں بھی بہرحال موجود تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کے پاس گئے اور کہا کہ اے چچا جان، صرف ایک کلمہ کہہ دیجئے، لا الہ الا اللہ. یہ ایک کلمہ آپ کی بخشش کے لیے، آپ کے جنت میں داخلے کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے کافی ہوگا. میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا، میں اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے اس ایک کلمے کے ذریعے سے سفارش کروں گا. لیکن وہاں پر ابو جہل موجود تھا، عبداللہ بن ابی امیہ موجود تھا. یہ دونوں کہنے لگا کہ اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور لگاتار یہ دونوں بات کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہ نکلا کہ عبد المطلب کے دین پر میں ہوں، عبد المطلب کے دین پر میں رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک اللہ رب العالمین مجھے اپنے چچا کے لیے مغفرت کے تعلق سے روک نہ دیا جاؤں، اللہ رب العالمین مجھے منع نہ کر دے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، تب تک میں اللہ کے اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے نہیں روکوں گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 133 کی اللہ رب العالمین نے نازل کیا اور ارشاد فرمایا، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت. اللہ رب العالمین نے اسی وقت یہ دونوں آیتیں نازل کی
اس کے اندر ہمارے لیے بھی درس ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی بھی نبی کے لیے، کسی بھی ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے حق میں دعائے مغفرت کریے، اگرچہ وہ کیوں نہ آپ کے قریبی رشتہ دار کو، ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، یہ لوگ جہنم کے حقدار ہیں۔ کیا سمجھے آپ کہ اگر کسی شخص نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ کر لی تو ان کا ٹھکانہ جہنم میں، اب چاہے وہ کتنے ہی کسی کے قریب کیوں نہ ہو، کتنے ہی کسی کے بزرگ کی قربت کیوں نہ رکھتا ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بخشش کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، کبھی بھی اپنے ایمان کو نہ بیچنا، مال لٹ جائے، جان چلی جائے اور ہر کچھ ختم ہو جائے، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، کبھی بھی شرک میں مبتلا نہ ہونا۔ اگر مبتلا ہو جاؤ گے، اگر شرک کو انجام دے بیٹھو گے تو یاد رکھو کہ سیدھا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ پسند کیوں نہ ہو، لیکن آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ لینا ہے کہ ہم اگر کسی شخص کو سمجھا رہے ہیں، اسلام کی بات انہیں بتا رہے ہیں، اسلام کی دعوت اگر ان تک ہم پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے سمجھانے سے وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ ہدایت پر آ نہیں رہے ہیں، تو ہمیں نا امید نہیں ہونی چاہیے، ہمیں نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جس سے اللہ رب العالمین چاہے گا ہدایت دے گا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے جی جان لگا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اس چچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہدایت دے دیتے۔ بہرحال یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کی کس قدر حفاظت کی، آپ کی کس قدر محنت کی اور آپ کی کس قدر آپ کے لیے مدد کیے۔ ایک اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے چچا عبداللہ بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کے لیے دوسروں سے دشمنی مول لیا، لڑائی کر لی، لیکن آپ ان کے لیے کیا کر سکے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3883 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی ضحضاہ من نار، کہ وہ جہنم میں ان کے ٹخنوں کے برابر آگ ہوگی، یعنی ان کے جسم اور جہنم کی آگ ٹخنوں کے برابر ہوگی۔ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے تہ میں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے تعلق سے یہ باتیں فرما رہے ہیں۔ آخر میں ایک بات کا کہ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور کس قدر آپ کی حفاظت کی سب کوئی سن چکے ہیں اور جانتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کے لیے اور قبر کے عذاب سے نجات اور کامیابی کے لیے اگر ہمارے رسموں کی طرح جو ہم اور آپ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی اپنے قبروں میں شجرہ ڈال کر کے، اپنے قبروں میں نسب اور اسی طرح سے خاندان کے ناموں کو ڈال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، عذاب سے ہم نجات پا جائیں گے، یہ یقیناً امید نہیں رکھنا۔ اگر اس کی امید رکھتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی ایک مثال سامنے رکھ لو کہ آپ کے چچا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر بھی جہنم میں ہیں۔ ایک وجہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہیں پڑھے، جس کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ اگر ہم اور آپ نے بھی اپنے اعمال کو درست نہیں کیے، ہم نے اور آپ نے بھی نیک اعمال انجام دے کر کے نہیں کیے، ہم اور آپ بھی نیکی کر کے نہیں گئے ہیں، تو کسی کے رشتہ داری کی کوئی امید نہیں کرنا، کسی کی کوئی قرابت داری کی کوئی امید نہیں کرنا، کسی کی کسی نسب نامے کی کوئی امید نہ کرنا، شجرہ کی کوئی امید نہیں کرنا اور خاندان کی کوئی امید نہ کرنا۔ امید لے کر کے جاؤ گے تو نیک عمل کی امید لے کر کے جاؤ، وہی قبر میں بھی کام آئیں گے، وہی آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔